بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت خداوندی کی وسعت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ قوم میں یعنی اس امت سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 999 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو ندامت ہوئی، یعنی اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کرنے کی فکر کی۔ اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ یہ سن کر راہب کو اس نے قتل کر دیا، یعنی راہب کو بھی اس قاتل نے قتل کر دیا۔ اس طرح پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقے میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگایا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین علاقے کے زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اکابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل راستہ بتا سکے۔ جو شخص عمدن اور جان بوجھ کر انجانے میں کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت معلوم ہوئی۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو اور اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے واللہ اعلم، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی آدھا علم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بسا اوقات فرشتوں کو بندوں کے بعض احوال معلوم نہیں ہو پاتے، جیسے حدیث ھذا میں ملاحظہ ہوا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس آدمی کے بارے میں فرشتے جھگڑا نہ کرتے۔